اسد قیصر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اسد قیصر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور سابق نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں. اسد قیصر صاحب, سب سے پہلے تو میں جس چیز کی بات کر رہی تھی کہ صرف سیاسی جماعتوں کے آپس میں مسئلے نہیں ہیں, سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ تو آپ لوگوں کے وہاں آیا کہ جی مروت صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں باقی سیاسی جماعتیں جو ایس آئی سی ہے اس کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے تھا, باقی سیاسی جماعتوں کے آپشنز بھی تھے. اور پھر باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیاسی فیصلہ بالکل ٹھیک تھا, بیرسٹر گور بھی کہتے ہیں بالکل ٹھیک تھا. لیکن ایسی صورتحال میں ایک چیز واضح ہو گئی ہے, اور وہ یہ چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک وہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے جیل میں ہونے کی وجہ سے یا ادروائز بھی ایک چپکلش ہے, ایک رسہ کشی ہے, ایک تناؤ ہے اور سنگولر تھاٹ نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, بیسیکلی یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ جو ہو رہی ہے یہ بالکل جو ہے نا یہ جو ہے نا بالکل غلط فہمی تھی. آپ کو بتایا کہ جو مروت صاحب نے پھر اپنی وضاحت بھی کی اور اس نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ یہ اس وقت جو ہے نا جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, یعنی جو بھی ہوا ہم نے آپس میں مشورہ کیا, تمام پارٹی لیڈرشپ اس میں شامل تھے اور کوئی ایسا کام نہیں ہوا. البتہ ٹھیک ہے MWM کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی, سنی تحریک کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی, جماعت اسلامی بہت ساری پارٹیوں کے ساتھ بات ہوئی تھی. تو ہم نے جو ہے نا اس لیے جو کچھ کیا تھا سنی طریقہ وہ ہم سب نے مشاورت سے کی تھی. وہ تو کلیئر ہو گیا تھا اسد قیصر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز جو آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کسی سائیڈ پہ سمت میں جانا چاہ رہے, کوئی کسی سمت میں جانا چاہ رہے, کوئی پارٹی کی کوئی ایک سمت نہیں. نہیں, بیسیکلی مس انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ٹی وی چینل جو ہے نا وہ جان بوجھ کر جو ہے نا ٹی وی چینل جو ہے نا وہ کر رہی ہے, غلط طریقے سے کر رہی ہے. اچھا. اور اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے, یہ ڈس انفارمیشن کا ہے. یعنی اس وقت خان صاحب جو ہے نا جو انسٹرکشن دیتے ہیں ہماری اس کے ساتھ پراپر ایڈوائز جاتی ہے, اس ایڈوائز کے بعد جو ہے نا وہ اپنا ڈائریکشن دیتے ہیں. تو یہ جو مس پرسیپشن بنایا گیا کوئی اختلافات ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے, یہ ایسا کوئی بات نہیں ہے. ہم جو ہے نا پارٹی متحد اور متفق ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ہماری ابھی 30 مارچ کا ایونٹ ہے تمام لیڈرشپ انشاءاللہ ادھر آئے گی. تو ہم نے یونٹی کا میسج دینا ہے, اور یہ پارٹی واحد پارٹی ہے جو اس قوم کو متحد کر سکتی ہے, اور ہمارے پاس سب سے زیادہ اس وقت جو ہے نا یہ ایک موقع ہے کہ ہم آگے بڑھیں. آپ نے ابھی 23 مارچ کی بات کی اسد قیصر صاحب, ذرا آج کیونکہ 23 مارچ ہے, یوم پاکستان ہے, امپورٹنٹ ڈے ہے, اور آپ لوگوں کے بارے میں ایک امیج آ گیا کہ جو چاہے آپ پرامن احتجاج بھی کریں اس کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن ہوگا, ماضی کی معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ دھرنے کی طرف نہ چلے جائیں, توڑ پھوڑ نہ کریں, کوئی تشدد نہ ہو جائے, کوئی اس ٹائپ کی چیز نہ ہو. 30 مارچ کو جو آپ لوگوں نے اکٹھ کرنا ہے اس کے اندر کوئی معاملات کہیں پر تشدد ہونے کی طرف تو نہیں جائیں گے؟ کوئی گارنٹیز مانگی گئی ہیں آپ سے؟ دیکھیں, ایک منٹ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے کہ مطلب کون سی قانون کے تحت جو ہے ہمیں اپنے جلسے سے جو ہے وہ روک رہے ہیں. اگر اس کا یہ خیال ہے کہ ہم جلسے نہیں کریں گے, ہاں ہم عدالت میں جائیں گے, عدالت سے جو ہے نا رجوع کریں گے, اور 30 کا جو ہمارا جلسہ یا کوئی جس بھی ڈیٹ پہ ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے, اور اس کے لیے جو ہمارے پاس آپشن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا استعمال کریں گے. رائٹ. لیکن 30 کے بعد کے معاملات یا بعد کی صورتحال, کیونکہ میں ایگزامپل دینا چاہ رہی ہوں اسد قیصر صاحب, وہ پنجاب کے اندر جو آپ لوگوں کے جلسے ہوئے تھے, اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ہم مفاہمت کی سیاست کریں گے, شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم مفاہمت کی سیاست کریں گے, ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ انتقام کی سیاست نہیں کریں گے. لیکن پنجاب کے اندر آپ لوگوں کا ایک احتجاج ہوا تھا, اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا تھا. آپ لوگوں کو 9 مئی والے احتجاج کے ساتھ اب وہ نتھی اس طرح سے ہوا ہے کہ آپ کا ہر احتجاج اس نظر میں دیکھا جاتا ہے. تو کیا حکومت کے ساتھ, آپ عدالت میں تو جا رہے ہیں لیکن حکومت کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے اس معاملے پہ؟ کوئی وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, کوئی آپ لوگوں نے ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے گارنٹی دینے کے لیے کہ نہیں واقعی میں پرامن احتجاج ہوگا, کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی؟ نہیں, دیکھیں, ہم تو پرامن احتجاج کریں گے. ہمارے پاس تو ہم تو کبھی بھی پرامن, ہم نے تو ابھی جو 9 مئی کی بات ہو رہی ہے اس پہ تو ہم نے کیٹیگریکلی کہا ہے, اور ہم کے پی اسمبلی سے اوپر ریزولوشن بھی پاس کر رہے ہیں کہ اس کا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کی پیچھے جو ہے نا جو ایکس چیف منسٹر ہے, جو ابھی انٹیریئر منسٹر ہیں, اور جو آئی جی ہے ان کا ہاتھ ہے. دیکھو, حقائق سامنے آنے چاہیے, جس نے کیا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. یہ ہم اپنا قانونی آئینی حق استعمال کریں گے, ہم پرامن احتجاج کریں گے, یہ ہمارا آئینی حق ہے. اور یہ مریم میڈم تو ابھی
انہوں نے تو اپنی صوبے میں پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس قانون کے تحت ہمیں روکے گی. اور ابھی تو ضمنی انتخابات بھی ہیں, ہم نے ضمنی انتخابات میں بھی جانے ہیں, وہاں جلسے بھی کر رہے ہیں, جلوس بھی کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں.